یہ مناظر آپ کی اسکرین پر جو چل رہے ہیں، یہ دیکھیے ذرا، یہ مناظر، یہ وہ مناظر ہیں کہ امریکہ کے جو کمانڈوز 3500 آنے تھے ایران کی سرزمین پر اترنے کے لیے، وہ اس وقت پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ آخری لڑائی اب شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور جو جیتے گا یہ لڑائی وہ فتح ڈکلیئر کر دے گا۔ دیکھیے اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کمانڈوز کو، سیلرز کو، مرین یونٹس والوں کو، اسٹرائک فائٹرز کو، یہ پوری طرح اصل میں جہازوں سمیت ان کو یہاں پر لے کر آئے گئے۔ اب یہ لوگ اتریں گے ایران کی سرزمین پر اور آخری مارکا ہوگا۔ ان تمام کے تمام لوگوں کو ایران نے مارنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کی ہے، اور امریکہ نے کھاگ آئی لینڈ پر قبضے کے لیے حکمت عملی تیار کیا۔ تو یہ فائنل لڑائی ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور امریکہ نے آج یہ مناظر جاری کر کے کہا ہے کہ دیکھو ہم آ گئے ہیں، اب آر یا پار ہوگا، یا ایران رہے گا یا ہم۔ دیکھیے جے ڈی وینس نے، جو وائس پریزیڈنٹ ہے، جنہوں نے کل نتن یاہو کو کال کر کے کہا کہ تم نے مروا دیا ہے ہمیں اس جنگ میں، اس نے کہا جی امریکہ جلد ایران سے نکلنے والا ہے، ہم زیادہ دیر تک اب اس جنگ میں نہیں رہیں گے، ہمیں پتہ ہے قیمتیں اوپر چلی گئی، مہنگائی ہو گئی ہے، تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے اکانومی کی، لیکن یہ وقتی طور پر ہے، یہ جلدی جنگ بند ہونے والی ہے۔ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی اہداف حاصل کر چکا ہوا ہے، اور اس صورتحال کے اندر ہمیں کچھ وقت اور ایران کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور ہم زیادہ دیر اب اس جنگ کو کسی صورت کھینچیں گے نہیں۔ ہمیں پتہ ہے ایران نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، لیکن اس صورتحال کے اندر ہمارا کوئی پلان نہیں کہ ہم 1 سال یا 2 سال ہیں، بس جلدی کمپلیٹ کر کے نکل رہے ہیں۔ اس میں 2 باتیں تو ہو گئی ہیں بڑی کلیئر۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ ایران کے خلاف یہ جو جنگ ہے وہ آخری فیز میں داخل ہو گئی ہے، اب آر یا پار ہے۔ امریکہ کو وکٹری ڈکلیئر کرنی ہے، وہ پلان کر رہے ہیں کہ اگر ہم خاک آئی لینڈ پر کسی بھی طرح سے اتر جاتے ہیں، تو اس آئی لینڈ پر اترنے کے بعد اگر ہم نے قبضہ کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے، تو ہم اسی وقت وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے اور کہہ دیں گے ہمیں جنگ بند کریں۔ لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ آپ کے پیرا ٹروپس اتریں گے، ایران نے ان کو مارنا ہے، جو آپ کے دیکھیں وہ تیاری کر کے اس وقت اس جنگ میں آپ کو تمام چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ ایران امریکہ سے 10 ہاتھ آ گیا ہے۔ تیل کی قیمتیں انہوں نے اوپر لے کر گئے، چپس نہیں بن پا رہی، پوری دنیا میں بحران ہے، پروڈکشن رک گئی ہے، پوری دنیا میں کرائسس کھڑا انہوں نے کر دیا، پورا ورلڈ متاثر ہو رہا ہے، امریکہ کو گھٹنوں پر لے آئے ہیں۔ ایسا حال انہوں نے کر دیا ہے کہ نہ نیٹو ان کا ساتھ دے پا رہی ہے، نہ G7 کنٹری ساتھ دے پا رہی ہے، سب نے امریکہ کو خیر آباد کہہ دیا، کوئی امریکہ کو اس وقت ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں جب یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خاک آئی لینڈ کے اوپر ایران نے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی؟ جنہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ایسی تباہی مچا دی ہے کہ کوئی وہاں سے جا نہیں سکتا۔ وہاں مناظر دیکھیے، اس طرح اگر کوئی آئل ٹینکر جاتا ہے اور اس کا یہ حال ہوتا ہے، پرخچے اڑ گئے ہیں، اس کے آگ لگی ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ یہاں سے آ کر چھڑوا نہیں پایا، تو کیا اس جنگ کو انہوں نے نہیں ڈیزائن کیا تھا؟ اب انہوں نے ریجن کے اندر ان کی سٹیل مل تباہ ہوئی ہے، انہوں نے ریجن کی کنٹریز کی سٹیل مل تباہ کرنا شروع کر دی ہے، اور حالات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو صورتحال ہے، ایران نے آج امریکہ کا اواکس بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر انہوں نے کہا جب نے ان کے 500 فوجی مارے ہیں، اور امریکہ نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا کوئی ایسا نہیں فوجی مارا، انہوں نے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہم نے حملے کیے تھے، اور ان 2 حملوں میں ایک طرف 400 فوجی تھے، ایک طرف 100 تھے، اور یوکرین کے فوجی بھی تھے، ہم نے ان پر اٹیک کیا اور ان کو مار دیا ہے۔ اور یہاں سے اندازہ ہوا ہے پہلی دفعہ کہ یوکرین کے فوجی بھی اس جنگ میں کودے ہوئے، کیونکہ دیکھیے زیلنسکی اب اپنی خدمات دے رہا ہے ایران کے ڈرونز کو گرانے کے لیے، میزائلوں کو گرانے کے لیے۔ اب یہ تو معاملہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ لڑائی بالکل اب آخری لیول تک پہنچ گئی ہے۔ دیکھیں اس میں آر یا پار ہونے کے لیے جا رہا ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، یا یہ جیتیں گے یا وہ جیتیں گے، ان میں سے کسی ایک نے۔ یہ اصل میں لاسٹ فیز ہے۔ یہاں ایران کی اسٹریٹجی کیا؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اب تک امریکہ کا کوئی طیارہ مار کر پکڑا نہیں ہے یا کوئی فوجی، تو ہمیں یہاں اگر امریکہ کے فوجیوں کو پکڑ لیا یا مار دیا تو صورتحال ہمارے حق میں ہو جائے گی، اور ہم یہاں پر وکٹری ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، ایران دلدل ہے، یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، آپ نہیں نکل سکتے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس آپریشن کے بارے میں سینٹ کوم کو جو بریف کیا، اور سینٹ کوم نے آگے ٹرمپ کو جو بریف کیا، اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یہ آپریشن اب تک کا سب سے زیادہ رسکی آپریشن ہے پورے ورلڈ میں، اس سے زیادہ رسکی آپریشن کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو رسکی آپریشن اگر کوئی ہے تو وہ غالباً یہ آپریشن ہے۔ تو ہم اس صورتحال کے اندر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، کہ اس میں جیتنے کے امکانات 20% ہیں۔ دیکھیں اگر امریکہ نے یہ پلان کیا کہ امریکہ نے بہت بڑا اٹیک کر دیا، بہت بڑا اٹیک کر دیا، بمباری کی، وہاں پر تباہی کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر ایسے ایسے میزائل مار دی جو آج سے پہلے نہیں دیکھے،
اور پھر کہا جی فوجی اتارے. تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا ایران کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں اور انہوں نے پورے ریجن کو اس وقت تباہ کر دینا. دیکھیے تھارڈ اس وقت آپ کا مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے. ٹوما ہاک اس وقت میزائل ختم ہو رہے ہیں. ایرو اس وقت مکمل طور پر ایگزاسٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ جنگ آپ نہیں جیت پا رہے اور ہو یہ رہا ہے کہ اب ایران کے کوئی بھی حملے ہوتے ہیں وہ اس وقت رک نہیں پا رہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ کسی ایک جانب نہیں جا سکتے. دیکھیے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس وقت اٹیک کر رہا ہے اور وہ مکمل طور پر امریکہ کے دیے گئے انٹرسیپٹرز کو انہوں نے ختم کر دیا. اوپر سے آپ دیکھیں نا کہ آج یمن بھی جنگ میں کود پڑا ہے. تو انہوں نے تو اب ظاہر سی بات ہے اسرائیل پر انہوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یمن نے جو اٹیک کیا ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ اسرائیل پر انہوں نے اٹیک کیا ہے. وہ اٹیک یہ ہے کہ پوری طرح انہوں نے تباہی کی ہے. یعنی یہ بات سمجھیں کہ اب انہوں نے اب تیل کی قیمتیں اوپر لے جانے کے لیے پورے کا پورا ریجن انہیں روکنا ہے. تو امریکہ کے لیے تو یہ کافی پریشان کن صورتحال ہے. بتائیں وہ کیا کرے گا. اب ایران نے یہ کہا ہے کہ جو یوکرین کا اینٹی ڈرون سسٹم آیا تھا ہم نے اس کو تباہ کیا. دیکھیں دو چیزیں سمجھیں. اگر امریکہ کو یا کسی اور کو ایران کے میزائل اور ڈرونز کے خلاف خدمات لینی پڑی ہیں کہ جی ہم نے روس استعمال کرتا تھا ان کے ڈرونز میزائل تو ہمیں روکنے کا تجربہ ہے, تو روس کو ان کو تباہ کرنے کا بھی تجربہ ہے. تو وہ اس وقت حالات یہ بن رہے ہیں کہ ایران ان کو تباہ کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے, کیا معاملہ ہوتا ہے, کیا صورتحال ہوتی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے آج. لیکن امریکہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ 15 کے قریب ان کے فوجی بڑے شدید زخمی ہوئے ہیں, 5 تو اتنی سیریس حالت میں ہیں کہ وہ مارے جائیں گے. اور انہوں نے کہا یہ سعودی عرب کی ایئر بیس پر اٹیک ہوا, اس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے. دیکھیں اگر ہم اس سارے معاملے کو اور ساری صورتحال کو سمجھ لیں تو ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ امریکہ اس وقت اپنے فوجیوں کی بڑی تعداد میں جو مارے جانے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے وہ بیسیکلی اس وقت چھپا رہا ہے. جو ایران اب تک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے فوجی مار دیے, اتنے میزائل اٹیک کیے ہیں, یعنی یہ بات تو ایران کی ٹھیک ہے کہ ابھی تک آپ یہ سوچیں جتنے میزائل بیسس پر لگ رہے ہیں اس میں یہ کہنا کہ کوئی زخمی نہیں ہے, کوئی مارا نہیں گیا, یہ بڑی ایک انیوژل اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایران کو اپروچ جو کیا جا رہا ہے دیگر ممالک کی جانب سے, ایران اس کا جواب نہیں دے رہا. ایران کے جو لیڈرز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, ان کو یہ بات پتا ہے کہ ایک پلان کیا ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالنا اور ہم پر اٹیک کرنا ہے. تو یہ بات اب آپ ذہن میں رکھ لیں, ایران اس پورے کھیل میں واپس نہیں آنے والا. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یمن کا. دیکھیں یمن کے پاس اس وقت انٹری تب ہوئی ہے جب ان کے پاس میزائلز, ان کے پاس ڈرونز ہیں. اب وہ کریں گے کیا؟ وہ ڈرونز ماریں گے, وہ میزائل بھیجیں گے, چاہے وہ لو کوالٹی کے ہوں یا چھوٹے لیول کے ہوں. اب یا بڑے لیول کے ہوں یا چھوٹے لیول کے ہوں, دونوں ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ میزائل مارتے جائیں گے. اب آلریڈی ان کے پاس انٹرسیپٹرز کم ہیں, اب اور نئی ڈائریکشن سے معاملہ آئے گا تو پھر کیسے چلے گا کام امریکہ کے لیے. اور اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ نیٹو نے انکار کر دیا. ٹرمپ نے آج یہ بات کہی نا, اس نے کہا ٹھیک ہے نیٹو نے انکار کیا نا, جب ان کو مدد کی ضرورت پڑے گی ہم بھی انکار کر دیں گے. یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس نے کہا کہ جب ان کو مدد کی ضرورت پڑے گی ہم بھی انکار کر دیں گے, ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے. سو آپ سوچ لیں کہ ایک طرف یورپ کی تباہی ہے, دوسرا سب سے خطرناک جو موو ہے جس پر بہت سارے لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے کہ پیوٹن کی وہ چال جو سب سے خطرناک ہے, انہوں نے 1 اپریل سے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کو اب تیل ایکسپورٹ نہیں کریں گے. تو تیل ایکسپورٹ نہ کرنے کا مطلب آپ تیل کی قیمتوں کو سیدھا $150-200 پر لے کر جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا, رشیا اور ایران مل کر پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو تباہ کرنا. تیل کی قیمتیں نیچے نہیں آ پا رہی. اب ٹرمپ کی نہ تو ٹویٹ سے آ رہی ہے, نہ اسٹیٹمنٹ سے آ رہی ہے, نہ اس کے کہنے سے آ رہی ہے, نہ کوئی اور صورتحال ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے میں امریکہ کس لیول پر چلا گیا تھا, اب کیا کرے گا. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آنے والے وقت میں جو حالات اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ کافی پریشان کر دینے والا معاملہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں اب چیزیں کس لیول پر جاتی ہیں. لیکن ایک بات طے کر لیں کہ آنے والے دور میں اب چیزیں بالکل امریکہ کے حق میں نہیں جا رہی. اب سارے 1 by 1 اس سے جان چھڑانا چاہ رہے. یہ لڑائی آخری لڑائی ہے. یہ اگر انہوں نے فوجی اس وقت زندہ پکڑ لیے یا مار دیے تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ زمین پر آ رہے, اس میں امریکہ انکار نہیں کر پائے گا. اس میں جو بھی مارے جائیں گے ایران کے پاس اس کے ثبوت ہوں گے, ویڈیوز ہوں گی, ڈیٹا ہوگا, اور وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا خاک آئی لینڈ پر آپ اترے تو ہم پورے کے پورے ریجن میں جہنم برپا کر دیں گے, جہنم. ٹرمپ اب بڑی آخری لڑائی کے لیے تیار ہو گیا.